ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود شریف سارے حضرات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کا قرانہ ہماری ذلت کی انتہا کیا ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ ہماری ذلت کی انتہا کیا ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ گناہ تو پھر بھی گناہ ٹھہرے ہماری عبادتیں بھی مجرمانہ قابل قدر معزز سامعین کرام اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام دور و دراز نشیب و فراز سے آئے ہوئے میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اپنے دیے ہوئے وقت میں کچھ لب کشائی کروں میں گزارش کرتا ہوں
یہ جو اس طرف کھڑے حضرات ہیں یہ سامنے آ کر بیٹھ جائیں اور پیچھے یہاں یہ بھی کھڑے یہاں پر آ جائے پنڈال میں. آپ جانتے ہیں کہ ایک پنڈال مدرسے والے خرچہ کر کے محنت کر کے آپ حضرات کی عزت کے لیے، جلسے کی رونق کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، الہی کلمت اللہ کے آبرو کے لیے، میرے نبی کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بچوں کے لہو سے وضو کر کے جو اسلام کی آبیاری کی ہے اس کی آبیاری کی حفاظت کے لیے آپ حضرات کے لیے اتنا انتظام کرتے ہیں. پھر ہم کو بھی چاہیے کہ ان کے انتظام کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے مطابق، ان کے قانون کے مطابق جس طرح وہ کہیں اسی طرح ہم چلیں، تاکہ دین جو ہے سارا کا سارا ادب سکھاتا ہے. دین سارا کا سارا ادب ہے. اگر ہم دین سیکھنے کے لیے بھی آئیں اور وہ بھی بے ادبی سے ہم سیکھنا چاہیں گے تو یہ ہم کو حاصل نہیں ہوگا. بہرحال میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم کو مدرسہ تعلیم القرآن کے سالانہ جلسہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے اس مدرسے کے بچوں نے کئی موضوعات پر میرے آنے کے بعد بھی باتیں کی. کوئی موت پر بات کر رہا تھا، کوئی وقت کی پابندی کی بات کر رہا تھا، کوئی کسی اور موضوع پر بات کر رہا تھا. لیکن میں مجمع کی طرف بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارا مجمع ہمارے ان بچوں کی امداد اور ہمارے ان بچوں کی لب کشائی کو کیسے سماعت کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو اجاگر کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. جب بچہ لب کشائی کرتا ہے، یہاں اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑی تلخ یادیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں لگتی ہیں. اس بچے کو اسٹیج پر لانے کے لیے والدین کی قربانیاں لگتی ہیں، لوگوں کی قربانیاں لگتی ہیں، محتمم کی زندگی لگتی ہے، اور ایک استاد کا عرق لگتا ہے. ان کے وہ خون کے وہ قطرے لگتے ہیں، راتوں کے وہ نیندیں اور وہ تمام آرام قربان کر کے اس بچے کو یہاں کے لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے مستقبل میں، آنے والے وقت میں کل کو یہی بچہ ہمارا نمائندہ بنے، ہماری مسجد کا صرف امام نہ بنے، ہماری قوم کا صرف علاقے کا ذمہ دار نہ بنے، بلکہ پوری دنیا کو چلانے والا ایک نمائندہ بنے. لہذا جب بھی کوئی بچہ لب کشائی کرنے کے لیے آئے، آپ کسی بھی جلسے میں جائیں تو سب سے پہلے دھیان سے سننا ہے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. ہم کو یہ حکم نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کس کی بات کر رہا ہے. یہی بچہ ہم کو 1400 سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر اپنے وہ تمام روزات سنا کر وہ تمام باتیں سناتا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے آج سے 1400 سال پہلے جہاں انسانیت سسکتی ہوئی انسانیت کو ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جھونک دیا گیا تھا، کفر، الحاد، بددینی اور کتنے جرائم تھے، اب ان کا تذکرہ کرنے میں بھی شرم آتی ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کھا کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان تمام برائیوں کے مٹانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اعلان کوئی صفا سے کیا، اے میری قوم، اے لوگوں، میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. جن لوگوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے، جن لوگوں نے اس وقت نہیں مانا لیکن بعد میں مانا وہ بھی کامیاب ہوئے، لیکن جنہوں نے ساری زندگی ٹھکرایا لیکن ان کا ساری زندگی زمزم پینا بھی ان کے کام نہ آیا. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جلسوں کے لیے تیاریاں یہ بچے اسی طرح تیار نہیں کیا جاتے ہیں. کہتے ہیں جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سر،
جن کے لہو سے چراغ جلتے ہیں، ان زندگیوں سے کبھی پوچھنا چاہے دین کی قیمت کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا ہے یہ دین ہم تک پہنچا کیسے، یہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے، یہ اذانوں کی آوازیں ہم تک یہ جو سنائی دیتی ہیں اس کے پیچھے کتنی قربانیاں لگی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی قدر کیا کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ رات بھر موبائل کے ذریعے سے گیم کھیلنا اور گناہوں میں نہ جانے کس کس گناہ میں مبتلا ہو کر صبح تہجد تو کیا فجر کی نماز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اسی سے متعلق میں نے یہ آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ اپنے بندوں کو ڈرا کیوں رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے اس کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ جس طرح ایک ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور جتنی بھی تکلیفیں جو بھی ذرائع تکلیف دینے والی ہیں ان تمام ذرائعوں سے وہ اپنے اولاد کو بچاتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی اپنے آپ سے ڈراتا ہے، کبھی جہنم سے ڈراتا ہے، قبر کی تنگی سے کبھی ڈراتا ہے، کبھی قبر کے اندھیروں سے ڈراتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو شفقت محبت کی وجہ سے ڈرا رہا ہے، اور ہم لوگ کتنا ڈرے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم لوگ اس ایمان پر کتنی محنت کرتے ہیں، ابھی تو ہم 60 سال 70 سال 30 سال کلمہ پڑھتے پڑھتے گزر گئے، لیکن کانٹا چبھا تب بھی باپ کی آواز نکل جائے گی، وہی بابو۔ کبھی گاڑی میں جھٹکا لگا، کبھی ماں کا نام نکل جاتا ہے۔ اگر گاڑی کے جھٹکے کی وجہ سے اور کانٹا چبھنے کی وجہ سے ہائے ابو یا ہائے امو نکل کر منہ سے نکل گیا تو موت کے جھٹکے کی وجہ سے کلمہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اس لیے میرا رب کہتا ہے او میرے بندے اللہ سے ڈر، الیس اللہ بکاف عبدہ، اور میرے بندے کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ یاد رکھ ادھر موت آئے گی ادھر آواز لگ جائے گی، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب تو اپنے ساتھ فیصلہ کرتا چل تیری کس قسم کی کمائی ہے، تو کیا دولت کما کر لایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب زندگی کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، جب گناہ گار لوگ، جب دین سے دور زندگی گزارنے والے لوگ اس کتاب کو دیکھیں گے، اس کی حالت کو دیکھیں گے، کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یا اللہ میری اس کتاب کی کیا حالت ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں نہ تو چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ، جو ہم نے سوچا وہ بھی موجود، جو ہم نے دیکھا وہ بھی موجود، جو ہم نے کیا وہ بھی موجود، جو ہم نے دروازے بند کر کے کیے وہ بھی سب موجود۔ اس لیے میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے تو اللہ سے ڈر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بتا کل کے لیے تیرا کیا پروگرام ہے، کل کی کیا تیاری ہے، جہاں تو جا رہا ہے اس کے لیے کیا انتظامات ہیں۔ ابھی ہمارا یہاں بچہ دوران سفر کے اپنے ہم انتظامات، جتنا دور کا سفر ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں، سردی آنے سے پہلے گرم کپڑوں کا انتظام، گرمی آنے سے پہلے سرد چیزوں کا انتظام، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں میری ماؤں بہنوں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کا کیا انتظام ہے، بتاؤ تو صحیح، کیا ہمارے پاس ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے ہماری وجہ سے مسجدیں غیر آباد، 2-4 بزرگ مسجدوں میں ہوتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھنا کبھی ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی، دین میں گناہگار کو تو بخشا جائے گا
لیکن غدار کو بخشا نہیں جائے گا۔ گناہگار ضرور بخشے جائیں گے، لیکن دین کا سودا کرنے والوں کو برکت بخشش نہیں ہوگی۔ معمولی پیسوں کی وجہ سے، دنیا کی چند ٹکے کی وجہ سے، معمولی دولت کی وجہ سے کبھی ایمان کو بیچ دیا، کبھی نماز کو بیچ دیا، کبھی قرآن کا سودا کیا، کبھی داڑھی ٹوپی کا سودا کیا، کبھی کسی کا مذاق اڑایا، کبھی مدرسے کا مذاق اڑایا، کبھی دین کی آبیاری کرنے والے ان اداروں کا مذاق اڑایا۔ مجھے سمجھ میں آتا ہے یہی کہ دین میں ایمانور گنہگار تو بخشا جائے گا، لیکن غدار کو بخشا نہیں جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے منافق اور یہودی کا وہ تلوار کا مسئلہ، منافق لے کر آیا در خدمت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری تلوار ہے، یہودی کہنے لگا میرا۔ دونوں نے دلائل دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق کو پتہ ہی ہے اندر سے کچھ باہر سے کچھ، تو کہا نہیں کسی نے عروج سے بہر بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زبان پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کا پرانا۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، کہتے ہیں کچھ لوگ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہے ہی نہیں، اس لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ منافق لے کر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہودی بڑا سیاح تھا، اب جو ہی بیٹھے حضرت عمر نے پوچھا کیسے رانا ہوا؟ کہنے لگا منافق یہ دیکھو جی میں نے کلمہ پڑھا، آپ کی صف میں آیا، اب جب میری تلوار کا مسئلہ آیا اب میں آپ کے پاس لایا ہوں، ہماری مسئلہ حل کر دو۔ یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے آپ جو بھی مسئلہ اس کو بتا دیں، فیصلہ سنا دیں، لیکن آپ سے پہلے بھی فیصلہ ہوا ہے ہمارا۔ کہا کس نے کیا؟ کہا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا ہے۔ کہا انہوں نے کیا فیصلہ سنایا؟ کہا میرے حق میں۔ یہودی کہنے لگا میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھو پھر۔ حضرت عمر گئے، تلوار نکالی، اس کا سر قلم کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کے لیے میری تلوار فیصلہ کر دی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے نبی نے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بتایا یہ اونٹ سے وہ رسی ڈال کر نکیل سمجھتے ہیں نا، باندھے ہوئے ہیں ہم باندھے ہوئے ہیں، ہماری زندگی خواہشات کے مطابق نہ گزرے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، کیسے فتح کیا؟ اسی اسلام کی وجہ سے، اسی دین کی وجہ سے۔ اور اس وقت کے یہودی اور وہ پادری وہ تمام کے تمام ان جرنیلوں کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس لشکر کے ذمہ دار تھے، کئی مہینے ہو گئے کا محاصرہ کیے ہوئے۔ اور یاد رکھنا چاہیے ابو عبیدہ کون ہے؟ یہ ابو عبیدہ جب ایک میدان میں ان کے باپ نے للکارا مسلمانوں کو ہے کوئی مقابلے میں میرے آنے والا، تو یہی عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ پہچانا نہیں، یہ تو تیرا باپ ہے۔ صحابی نے جو جواب دیا وہ سن لو۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اسلام کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مدینہ سے نکلے بیت المقدس کی طرف، کبھی غلام سوار ہے، کبھی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران سوار ہے، اور وہ جو پادری تھے وہ ان کے جبے کے پیوند گن رہے تھے۔ کبھی مسلمانوں کا ایمان ایسا بھی تھا کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد جب سید صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیت المقدس کو، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کیا چیز تھی؟
ساری زندگی نے نیا کپڑا نہیں پہنا سوائے اس دن جس دن بیت المقدس میں انہوں نے پہلا جمعہ کا خطبہ نہیں دلایا اور اعلان کیا مجھے خوشی نہیں ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں بلکہ اسلام کی آزادی کے لیے میں نیا کپڑا پہنتا ہوں. ہم سب کے لیے بیت المقدس کا کتنا بڑا فریضہ خود یاد رکھیں. قرآن میں جب تک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یہ آیت رہے گی تب تک ایمان والوں پر مسجد اقصی کی حفاظت اس کی رکشا اس کی ذمہ داری کے لیے کوشش اور اس کی آزادی کے لیے دعائیں اللہ سے گر گرانا اور مانگنا ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے میرے نوجوانوں بزرگوں یاد رکھنا ہم دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں گے کل قیامت کے دن ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. قرآن نے 10 تمنائیں لوگوں کی بیان کی ہے. ان میں سے یہ بھی ہے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس کی دوستی نے مجھ سے نمازیں چھڑائی جس کی دوستی نے مجھے شراب پلائی جس کی دوستی نے مجھے ڈرگس کے قریب کیا جس کی دوستی نے مجھے اللہ کا دشمن بنا دیا جس کی دوستی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی راستہ نہیں بتایا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا. اس لیے میں آج نوجوانوں سے بزرگوں سے اور ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ہم اپنا دوست اللہ کو بنائیں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں اور اللہ والوں کو بنائیں اللہ کے کام کرنے والوں کو بنائیں اور ان مدارس والوں کو بنائیں. اور لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا رخ مدارس کی طرف کریں اور مکاتب کی طرف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنے بچے مدرسوں کی طرف بھیجیں گے اور بڑے جتنے بھی حضرات ہیں تمام حضرات سے گزارش ہے آپ دعوت و تبلیغ میں چلے جائیں. اس دور میں اپنے ایمان بنانے اور بچانے کی جگہ چھوٹے بچوں کے لیے مدارس اور مکاتب کے سوا کچھ نہیں اور بڑے حضرات کے لیے دعوت و تبلیغ کے علاوہ کچھ نہیں نظر نہیں آتا. جہاں دیکھو ایمان کے لٹیرے ہیں دین کے ڈاکو ہیں اور دین کے لٹیرے ہیں. اس لیے ہم اپنا کیا کام کریں اس دور میں اپنے بچوں کا رخ مدارس کی طرف کریں اور اپنا دعوت و تبلیغ کی طرف کریں اور اپنی 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کی تلاوت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو قرآن کی تلاوت کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا سارے حضرات کریں گے اور نمازوں کی پابندی کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس طرح سے کہ روح رواں حضرت مفتی فیض الوہی صاحب کے خلیفہ اجل اور ان کے وہ پورا نظام چلانے سنبھالنے والے حضرت مفتی صدیق صاحب تشریف فرمائے. اللہ رب العزت ان کا آنا قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمد